السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن۔ میرا نام مفتی عبدالقوی ہے۔ افطار حضور کی سنت مطہرہ کے مطابق پانی سے کیا جائے۔ چلو شربت روح افزا بھی اس میں ڈلا ہو یا کوئی اور طرح کا شربت وہ پی لے پانی میں ڈال کے۔ اسی طریقے پہ کھجور کے 1 دانہ 2 دانے 3 دانے، یہ میرے نبی رحمت کی سنت مقدسہ ہے، مؤکدہ ہے۔ پانی پینا بھی اور کھجور کو تناول فرمانا۔ افطار کی مناسبت سے جب آپ پورا دن، قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، غروب شمس تک آپ اور ہم ساری سے لے کے پورا دن اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کھانے سے، پینے سے اور ہر طرح کی غیر اخلاقی معاملات سے ہم دور رہے۔ 11 مہینے کے اندر کھانے پینے کے حوالے سے یہ پابندی نہیں تھی۔ اے اللہ، تیری رضا کے لیے بھوک محسوس ہو رہی ہے، لیکن تو نے فرمایا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، غروب شمس تک روزے کے ساتھ اپنا روزہ مکمل کرو۔ کس سے بچو؟ عن الاکل، ہر اس چیز سے جو حل کے نیچے کھانے کی صورت میں جائے، والشرب، ہر وہ چیز جو حل کے نیچے پینے کی صورت میں جائے۔ اسی طرح غیر اخلاقی جو معاملات ہیں، نگاہ کو محفوظ رکھنا ہے، کھوپڑی کو محفوظ رکھنا ہے، زبان کو محفوظ رکھنا ہے، دل کو محفوظ رکھنا ہے، پورے کے پورے جسم کے تمام اعضاء کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ افطاری کریں گے، افطاری کر لی کھجور سے، نبی رحمت کی سنت دیکھتے ہوئے، پانی پی لیا نبی رحمت کی سنت دیکھتے ہوئے، اب نماز مغرب کے بعد آپ کے لیے اللہ نے وہ تمام چیزیں حلال کر دی جس سے پورا دن آپ رکے ہوئے تھے۔ اب جتنی مقدار میں چاہیں، اپنی صحت کے مطابق، اپنی غذا کے مطابق، اپنی خوراک کے مطابق کھائیں پئیں، اور جو چیز سے آپ رکے ہوئے تھے بد اخلاقی سے، اب جناب اپنی بیوی کے ساتھ تمام وہ چیزیں اللہ نے اب آسان کر دی ہیں، جائز کر دی ہیں، حلال کر دی ہیں، جو 11 مہینے میں آپ کے لیے حلال تھی۔ اب جس وقت آپ افطاری کر رہے ہیں، میرے نبی رحمت کا فرمان مبارک نگاہ کے سامنے آیا، اور میں سارا دن تم نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، معدے کی طرف سے اٹھنے والے بخارات، ان کے اندر وہ نعمت نہیں رہی جسے ہم کہتے ہیں کہ منہ کے اندر پیدا ہونے والی خوشبو۔ اس مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ روزے کے باوجود آپ کے اوپر اگر ضبط ہے کہ آپ کا لعاب حال کے اندر نہیں جائے گی، تو آپ مسواک بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ النظافۃ من الایمان، میرے نبی رحمت نے فرمایا صفائی ستھرائی جو ہے یہ ایمان ہے۔ آپ حضرات کو نماز ظہر کے وقت، نماز عصر کے وقت وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے آپ مسواک بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ مسواک کا لعاب حال کے اندر نہ اٹھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سارا دن بھوکے رہنے کی وجہ سے اگر منہ کے اندر وہ خوشبو نہیں رہی جو مسواک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو لاچی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا باقی چیزوں کی وجہ سے، فرمایا یہ خاص قسم کی روزے دار کی جو بو ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال اب افطار کا وقت ہے، دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی وسلم
وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ الکرام اجمعین۔ یا اللہ ہم نے صرف تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، اب تیرے ہی فرمان اور نبی رحمت کی فرمان کے وقت ہم افطار کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ تیرے نبی رحمت کا فرمان ہے کہ افطار کے وقت جو دعا کی جائے اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتے ہیں۔ تیرے نبی رحمت کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان میں پہلے آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ہر لمحے آواز لگتی ہے کہ حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ یا اللہ ہم کان پکڑتے ہوئے گردن جھکاتے ہوئے اپنی لغزشوں اور گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ حل من سائل، ہے کوئی سوالی بن کر؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میری سرائکی زبان میں ہے کہ ہے کوئی پنن والا؟ یا اللہ ہم مانگنے والے ہیں، پننے والے ہیں۔ ہمارے سوالات کے لیے مشکل کشائی فرما، حاجت روائی فرما۔ یا اللہ یہ ہم نے روزہ رکھا، اسے قبول فرما۔ آنے والے دنوں کے اندر بھی انشاءاللہ اسی استقامت کے ساتھ روزہ بھی رکھیں گے، انہیں بھی قبول فرما۔ اسی طرح روزانہ افطار کے وقت دعا کریں گے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما، اور ساتھ ہی اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں رزق حلال میں وسعت عطا فرما، اور ساری اور افطار کے وقت جو ہم خوراک کی صورت میں، غذا کی صورت میں کھائیں اور پئیں، یا اللہ اپنی شان کے مطابق کئی گنا ہمارے رزق حلال کے اندر وسعت و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے جو دعائیں ہیں انہیں قبول فرما، ہم سب کو صحت، عافیت، امن، سکون، عزت، رزق حلال کی وسعت، اور یا اللہ ایمان سے لمبی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم، آمین۔